بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم۔ اور آل پالیٹکس کے چیئرمین اور جنرل سیکرٹری صاحب نے آج میٹنگ کال کی، اور جب میٹنگ کال ہوئی تو وقت مقررہ پر میں یہاں پر آ گیا تھا، لیکن اے سی صاحب کی کالز آئیں 2-3 بار سب کے سامنے کہ بازار میں کوئی مسئلے تھے، تو ادھر مجھے جانا پڑا 5-10 منٹ۔ اور میں سب سے پہلے اسی مسئلے پر بات کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے بیماری پیک پر ہے اور کوئی بندہ ماسک نہیں پہنتا۔ میں صبح بھی ماسک پہن کر آیا، لیکن ہم کبھی کبھی اتار دیتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اب گپ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ اس کو 2-3 ماہ 4 ماہ 6 مہینے مذاق سمجھتے رہے ہیں۔ مذاق کی بات نہیں ہے۔ میرے اپنے کئی دوست ہیں، ان کو کرونا ہو گیا ہے اور وہ اس وقت بیچارے 15 دن کے لیے اور بیچارے کوئی ہاسپٹل میں، کوئی اپنے گھر میں کرنٹائن ہو گئے۔ ٹھیک ہے، نواب صاحب کو دیکھنے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، جتنے بیمار ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جو لوگ اس بیماری سے گزر رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور آپ نے دیکھا کئی لوگ اس سے وفات بھی پا گئے پچھلے ہفتے میں، جس سے پوچھیں جی اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، دکاندار بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ آج اے سی صاحب نے جرمانے نہیں کیے، بازار میں صرف مجھے چکر لگوایا اور واقعی مجھے دکھایا ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ 50% پہنتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی دوسرے تیسرے دن ہے۔ میں اپنی کابینہ کو یہاں پر ضرور داد دوں گا کہ میں 2-3 دن کچھ مسئلے جرگے ایسے تھے بازار کے ہی کہ میں ان میں انوالو تھا، لیکن انہوں نے، میں سب یونینز جو ہیں ان کے صدور کو اور اپنی مرکزی کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جب ہم گئے تو لوگوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے تھے، اویئرنیس تھی۔ تو انشاءاللہ کل ہم ماسک بھی بانٹیں گے میڈیا کی موجودگی میں، اور کافی ماسک بانٹیں گے، ایک کمپین چلائیں گے، اور سب دکاندار ماسک پہنے۔ 2 باتیں ہوں گی، کل سے جرمانے بھی ہوں گے، دکان بھی سیل ہوگی، اور ساتھ باقی مسئلے ہوں گے۔ تو اپنے لیے مشکلات نہیں بنانی۔ میں دوبارہ سے کہتا ہوں، وہی سال پہلے والی کہانی ہے کہ ماسک پہنے، سینیٹائزر رکھیں۔ یہ تو ماشاءاللہ سب کو زبانی یاد ہو گیا، کیونکہ وہ رنگ ٹون بھی ہماری موبائل پر وہ دن رات ہمیں سونے تو نہیں دیتی۔ تو باقی یہ ہے کہ بیماری ہے، یہ کوئی گپ نہیں ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی اسی لیے کہہ رہی ہے۔ پھر دوسرا، ہم دکاندار ہیں، ذمہ دار شہری ہیں، ہم سب کو گورنمنٹ کی ریٹ، جس طرح انور سعید خان نے جو باتیں کی، یہ ساری گورنمنٹ کی ریٹ کی باتیں، میں ان سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں، منشیات ہیں، ہمارے بچے تباہ ہوتے ہیں، اس کے بعد تجاوزات ہے، اس سے ہماری ماؤں بہنوں کو، بازار میں چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، آج کل کچھ سیاسی تجاوزات پر سیاست کر رہے ہیں، اور کبھی اے سی صاحب سے ملتے ہیں اور کبھی کس سے۔ تو میرے بھائیوں، ووٹ لینے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، صرف دعاؤں سے، جنازوں سے اور کسی کو سپورٹ کرنے سے، غلط سپورٹ کرنے سے ووٹ نہیں ملا کرتے۔ میرے بھائیوں، ووٹ ملتے ہیں جانداری سے، ووٹ ملتے ہیں جب آپ کی بجلی پر کوئی ڈاکہ ڈالے، اس وقت آپ چوک میں کھڑے ہوں، جب آپ کے حقوق پر کوئی ڈاکہ ڈالے، اس وقت آپ چوک میں کھڑے ہوں، جب آپ کے اسپتال پر کوئی ڈاکہ ڈالے، اس وقت آپ چوک میں کھڑے ہوں، جب آپ لوگوں کی اگرور تناول کے مفادات پر، تربیلا ڈیم پر کوئی ڈاکہ ڈالے، اس وقت آپ چوک میں کھڑے ہوں، جب ناجائز لوڈ شیڈنگ ہو، اس وقت آپ کو ہمارے ساتھ چوک میں ہونا چاہیے، ہمارے تمام عوامی نمائندوں کو۔ اس وقت کوئی نہیں ہوتا، یہی غریب کھڑے ہوتے ہیں، اور ہماری عوام کو میں شاباش دیتا ہوں اگرور تناول کی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ریڑھی پر سیاست اور یہ دعا پر سیاست اور جنازے پر، اس چیز کا میں قائل نہیں ہوں۔ میں جدھر دعا کے لیے جاتا ہوں، آج تک میں نے اپنی پوسٹ نہیں لگائی کہ میں فلانے کی فاتحہ خوانی کر رہا ہوں، کیونکہ میں صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کی دعا کرتا ہوں، نہ کہ ووٹ کے لیے کرتا ہوں، نہ میں ووٹ کے لیے جنازہ پڑھتا ہوں۔ جنازہ دعا خالصتاً یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ناچیز ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں، ہماری دعا سے اللہ تعالیٰ دوسرے کو بخش دے۔ یہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، سننے والا ہے، لیکن دعاؤں کی فوٹو ہم نہیں لگاتے، اور نہ ہم کسی غلط ایشو پر سیاست کرتے ہیں۔ ایوان تجارت کے اندرونی مسائل میں ہاتھ جوڑ کر آپ کہتا ہوں، سب میرے بھائی ہیں، سب میرے قابل احترام ہیں، لیکن بازار کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اس بازار کو ہم نے سیاست سے پاک کیا ہے۔ میرے ساتھ 5 آدمی ہیں، پانچوں کے پانچوں، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی جے یو آئی کا ہے، کوئی جماعت اسلامی کا ہے، میں خود، سب ہم کسی نہ کسی پارٹی سے ہر بندے کا تعلق ہوتا ہے، لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ایوان تجارت کو سیاست سے پاک کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھے بہت سارے بھائیوں نے فون کی کہ فلاں بندہ ریڑھی والوں کو یہ کر، میں نے کہا نہیں بھائی، سیاست نہیں، ایوان تجارت میں دم ہے، ہمارے تاجروں میں دم ہے، ہمارے 4000 تاجر ہیں، جب ان پر بات بنی، ہم بازار بند کر کے چوک میں بیٹھا کرتے ہیں، اور اپنے حقوق ہم، اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اے سی صاحب کے پاس جاتے ہیں، کمشنر کے پاس جاتے ہیں، ڈی سی کے پاس جاتے ہیں، ٹی ایم اے کے پاس جاتے ہیں، محکمہ پولیس کے پاس جاتے ہیں، ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اور میں اے سی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈی سی صاحب کا، کہ ہمارے جو مسئلے وہ انہوں نے ترجیحی بنیادوں پر بغیر کسی سفارش کے حل کیا ہے، اور تاجروں کو انہوں نے ہمیشہ عزت دی ہے، اور دینی بھی چاہیے، کیونکہ تاجر جو ہیں
دیز آر دا انٹیگرل پارٹس آف آور کنٹری. یہ جو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. اور باقی یہ ہے کہ تاجروں کے کھاتے میں جو بندہ سیاست کرے گا تو تاجروں، میرے بھائیوں، میرے تاجروں، آپ کے بارے میں، آپ کے روڈوں کو بند کرنے کے بارے میں جو بندہ سیاست کرے، جب الیکشن کا ٹائم آئے گا تقریریں اندر بازار میں کروں گا، آپ لوگوں نے ووٹ کو ان کو نہیں دینا. 3,000 تاجر، 3,000 خاندان ہیں اور ہر خاندان کے 5 ووٹ لگائیں، 15-20 ہزار ووٹ ہے. تو انشاءاللہ یہ 15-20 ہزار ووٹ اس بکسے میں جائے گا جو ہمارے تاجروں کی خدمت کرے گا. یہ اس بکسے میں جائے گا جو ہمارے تاجروں کا خادم بنے گا، جو ہمارے تاجروں کے حقوق کے لیے بھی لڑے گا، نہ کہ مافیا کے ساتھ مل کر تاجروں کے منہ پر چپیڑ مارے گا. اگر مارے گا تو پھر پرچی کے ٹائم پر تاجر بھی اس کے منہ پر چپیڑ مارے گا. میرا صاف اعلان ہے، میں الحمدللہ تاجروں کا خادم ہوں. جس نے مجھے ووٹ دیے ہیں یا نہیں دیا، آج میں ایک اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ، اور اعلان ہے کہ مجھے اپنے پروردگار پر یقین ہے کہ ہماری اس خادم کی ایک سٹی پر تمام یونینز، تمام بازار بند ہوتا ہے. کیوں بند ہوتا ہے؟ دل سے عزت کرتے ہیں. اور میں کیا، میری 7 پشتیں بھی اگر آپ لوگوں کے جوتے بھی صاف کریں تاجروں کے، تو میں یقین مانے آپ نے جو عزت دی ہے میں اس قابل نہیں ہوں. آپ تاجروں نے ہمیں جو عزت دی ہے میں اس قابل نہیں ہوں. آپ سن رہے ہیں میڈیا پر، آج اس کو شیئر بھی کریں، اس پریس کانفرنس کو، میری باتوں کو. اور میڈیا سے میری گزارش ہے کہ میری باتوں کو علیحدہ کٹ کر کے جدا لگائیں تاکہ میرے تاجر سنیں کہ جو بندہ آپ کی عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا، چاہے سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے. اور جو میرے تاجروں کی عزت کو نہیں سمجھے گا میں اس کو بھی عزت نہیں دوں گا. اور الیکشن کے ٹائم پر پھر اس بندے کے خلاف اوگی بازار میں ہم وہ کمپین چلائیں گے کہ میں لوگوں کو، یہی آپ کی ویڈیوز میرے پاس سے ہو رہی ہیں، میں بتاؤں گا کہ یہ بندے آپ کے مفادات پر ضربیں لگا رہے تھے، ان کو ریجیکٹ کریں. تاجروں کے ریڑھی والے ہمارے غریب بھائی ہیں. میں نے ابھی بھی اسی صاحب کو کہا ہے، جو روڈ کے سائڈ پر کھڑے، نالی کے پار کھڑے، کسی دکان کو نہیں ڈسٹرب کر رہے، کسی کو انکروچ نہیں کر رہے، تجاوز نہیں کر رہے، سائٹ پر کھڑے، یہ الفلاح بینک کے پاس، ان کو مت چھیڑیں. یہ غریب ہیں، ان کا تحفظ کرنا ہمارا کام ہے. ہم بھی ان سے سودے خریدتے ہیں، یہ ہمارا حصہ ہیں، ہمارے بازو ہیں، ہمارے بھائی ہیں، غریب ہیں. ان کے بچوں کو حلال کا رزق ملنا چاہیے. اور ٹی ایم اے سے کہتا ہوں کوئی جگہ خریدیں، بازار میں فنڈ لگائیں، ان غریبوں کا مسئلہ حل کریں. یہ ہم 10 سالوں سے کہہ رہے ہیں. لیکن روڈ کے سنٹر میں کسی کو ریڑھی لگا کر عورتوں، بچوں اور ہماری جو مائیں بہنیں تھیں ان کا راستہ بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہو، نہ ہم چھوڑیں گے. اس پر اگر کوئی سیاست چمکاتا ہے تو اس کی سیاست کا ہم جنازہ نکالیں گے تاجر انشاءاللہ. اور باقی یہ کہ میرے بھائیوں، جس نے سپورٹ کیا سب کا شکریہ. تاجروں، میرے بھائیوں، میں تاجروں سے مخاطب ہوں غرور تناول کے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے اس خادم کی بات سنی، عزت دی. میرا اللہ آپ کو عزت دے. اور کل سے ماسک پہنیں. اور منشیات کے بارے میں خان صاحب نے بات کر دی، میں دہراتا نہیں ہوں، میرے بڑے انہوں نے جو بات کی اس کو میں نہیں دہراؤں گا. لیکن ہم سب آل پارٹیز والوں کا جو موقف ہے وہ عثمانی صاحب نے انہوں نے بیان کر دیا، اس پر ہمارا اتفاق ہے. اور بجلی کی جو تار ہے 10 تاریخ کو، میں نے اسی صاحب کو بھی ابھی کہا ہے، اور آل پارٹیز کی طرف سے بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا 3 مہینے کا 10 تاریخ کو پورا ہو رہا ہے. تو محکمے والے مہربانی کر کے 10 تاریخ کو خود جا کر 2 گاؤں کی بجلی کاٹ کر پکھل سے لگا لیں. اور پھر جو لوڈ شیڈنگ، تو ویسے بھی آپ نے ہم پر کون سی مہربانی کی ہے معاہدہ کر کے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. وہ تو شروع ہے، دن میں 2-3 گھنٹے میں کباڑا ہمارا ہوتا ہے. حالانکہ آپ نے معاہدہ کیا تھا کوئی پرمٹ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. لیکن ہم بھی آئندہ آپ سے سوچ کر معاہدے کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ اور دعاؤں میں یاد کریں. اور میرا کوئی بھائی بات کرے، جنرل سیکرٹری صاحب جی بہت شکریہ جی.